بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اصحاب کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے جان نثار ہیں اور انہیں قدم قدم پر خالق کائنات نے فضیلتوں سے نوازا۔ اور اس قدر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان صحابہ کے دل میں پڑ گیا اور رچ بس گیا کہ انہیں سوتے جاگتے فقط حضور کی محبت کا خیال آتا اور حضور کی طرف ہی ان کا دل لگا رہتا۔ وہ اپنی حالت کو نہ دیکھتے، اپنے مزاج کو نہ دیکھتے، اپنی اولاد کو نہ دیکھتے، صحابہ اس قدر محبت کرتے تھے حضور سے۔ آج ایک واقعہ پیش خدمت ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے صحابہ تھے۔ غزوہ احد میں ان کا وصال ہوا، اعلان جہاد ہوا اور آپ نے اپنے 4 بیٹے جہاد کے لیے پیش فرما دے۔ ان کو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے اور وہ چاروں بیٹے ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہتے۔ کبھی کوئی خدمت کر رہا ہے، کبھی کوئی کیا چیز کے لیے خدمت کر رہا ہے، کبھی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی زیارت کر رہے ہیں، کبھی حکم بجا لا رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یہ چاروں بیٹے ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہتے۔ اعلان جہاد ہوا، چاروں بیٹے چل پڑے۔ یہ عمر بن جموح ان چاروں بچوں کے والد جو تھے یہ ایک پاؤں سے معذور تھے، ایک پاؤں سے معذور تھے اور کہتے تھے کہ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اسی معذوری والے پاؤں سے، لنگڑے پاؤں سے رب کے حضور میں جنت میں جاؤں۔ تلوار لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب تلوار لے کر آنے لگے تو قافلے والوں نے روکا، علاقے والوں نے روکا، مدینہ والوں نے روکا، خاندان کے لوگوں نے روکا، قوم کے لوگوں نے روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم تو معذور ہو، تمہارے پاس جواز بھی ہے۔ یہ کرتے کرتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے 4 بیٹے بھیج دیے، تم تو معذور ہو، تم پیچھے رہ جاؤ، تمہارے سے کوئی سوال جواب نہیں۔ وہ بالآخر لوٹ آئے۔ بیوی نے کہا کہ تم مرنے سے ڈرتے ہو، تانا دیتے ہوئے کہا تمہارا دل نہیں ہے جنگ پر جانے کے لیے، تمہارے بیٹے تو جنت میں جائیں لیکن تم جنت میں نہ جاؤ، تم ڈر کر واپس آ گئے ہو۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر پھر تلوار اٹھائی اور حضور کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضور والا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ جب بیوی کی باتیں سنی تو دعا کی رب کے حضور قبلہ رخ ہو کر اور عرض کیا کہ خالق کائنات اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تب بھی میں اپنے گھر میں واپس نہ لوٹوں، تو میں زندہ تو ویسے نہیں لوٹنا چاہتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا جذبہ دیکھ کر اجازت دے۔ تو سارے صحابہ فرماتے ہیں جو غزوہ احد میں شریک تھے، ارشاد فرمایا کہ ہر جگہ پر وہ عاجزی کرتے لیکن جب میدان جنگ میں پہنچے تو ان کا تو نقشہ ہی بدل گیا، ان کی تو چال ہی بدل گئی۔ فرمایا یوں سینہ تان کر جب دشمن کی صفوں میں جا کر ملے اور اس قدر بڑی جاں بازی سے لڑے، ایک بیٹا بھی پیچھے چل پڑا، بالآخر لڑتے رہے اور بالآخر لڑ کر جب شہید ہوئے تو ان کی بیٹی آئی، ان کی بیوی آئی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر اونٹ پر لادا اور اپنے شوہر کی لاش کو بھی اونٹ پر لاد کر اونٹ کو کہا کہ مدینہ کی طرف چلنا ہے۔ جب اس کی رسی وہاں پر موڑتے تو وہ بیٹھ جاتی، اونٹنی بیٹھ جاتی، وہ چلتی نہ۔ بالآخر اسے بڑی مشکل سے اٹھایا گیا، جب اسے اٹھا کر پھر چلایا گیا تو وہ مدینہ کی طرف نہ جاتی بلکہ احد کی طرف چلی جاتی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے کوئی دعا کی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو عرض کیا کہ حضور انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ اللہم تردنی الی اہلی، عرض کیا کہ حضور میں اپنے گھر کی طرف واپس نہ لوٹ کر آؤں۔ تو ارشاد فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ مقام احد پر جا کر کھڑی ہو گئی، پھر ان کی لاش کو اتارا گیا، ان کے جسد پاک کو اتار کر پھر وہیں پر دفن کیا گیا۔ خود ہی اندازہ لگائیے صحابہ کی حضور سے کس قدر محبت تھی کہ بے شک لنگڑے تھے، بے شک پاؤں سے معذور تھے، بے شک ان میں سکت نہ تھی وہ جو ایک عام نارمل انسان میں ہوتی ہے، تو کہا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ اسی اپنے معذوری والے پاؤں سے، لنگڑے پاؤں سے جنت میں چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے۔
خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. واخر دعواہم الحمدللہ.